بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جو ہمارا ایجوکیشن کے دو سیکٹر ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک گورنمنٹ کا سیکٹر ہے۔ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے سیکٹر کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، جو اس حوالے سے تھوڑا سا ہم اس کا آج تقابلی جائزہ لیں گے۔ ناظرین، حالیہ ایک کمپٹیشن ہوا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، ایک نجی ادارہ ہے وہ کرواتا ہے۔ تو اس میں تقریباً جو ساہیوال ہے، ساہیوال ڈسٹرکٹ کے تمام جو بچے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس کر کے آتے ہیں، تو ان کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ وہ ٹیسٹ لینے کے بعد وہ ادارہ ان جو بچے ٹاپ کرتے ہیں، ٹاپ 10 ہوتے ہیں، ان کو انعامات وغیرہ دیتے ہیں، جس سے نوجوان نسل کی، جو ہمارے نوجوان سٹوڈنٹ ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس میں وہ جو تمام ڈسٹرکٹ کے پرائیویٹ سکول اور جو گورنمنٹ کے سکول ہیں، وہ ان کے جو طلباء ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اس مقابلے میں۔ اس دفعہ جو مقابلہ ہوا اس میں تقریباً 6000 جو طلباء تھے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ 6000 طلباء میں سے ایک جو طالبہ تھی وہ فرسٹ پوزیشن اس نے لی۔ لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی 6000 بچوں کا کمپٹیشن ہوا، 6000 بچوں میں سے جو مقابلے میں بچے آئے جنہوں نے آ کے پرائز لیے، پوزیشن لی، ان میں سے زیادہ تر جو بچے تھے گورنمنٹ کے سکولوں کے بچے تھے۔ ان میں ایک بچی جس نے 6000 بچوں میں سے پہلے نمبر پہ آئی، اس کو اس ادارے نے ایک بائک بھی دی، بائک کے ساتھ کوئی انعامات وغیرہ بھی دیے۔ تو یہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر کا جو تعلیمی نظام ہے وہ پہلے بھی بہتر تھا جو پرائیویٹ ادارے تھے، لیکن اب جتنا بھی کمپٹیشن بن گیا ہے پرائیویٹ اداروں کا، تو چاہیے تو تھا کہ جہاں پہ بچوں کے والدین ہیوی فیسیں دیتے ہیں، بھاری فیسیں ادا کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، 6000 بچوں میں سے کم از کم آپ کا ایک بچہ ہی اگر فرسٹ آ جاتا کوئی پرائیویٹ سکول کا، تو ہم مان لیتے کہ آپ کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ جو سرکاری سکول ہیں ان سے بہتر ہے۔ تو کیوں نہ پھر والدین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروا رہے ہیں، اتنی بھاری فیسیں وہاں پہ ان کو دے رہے ہیں، ان کو اتنی بھاری فیسیں دینے کے باوجود بھی ہمارے بچے لائق فائق تو نہیں، کمپٹیشن میں وہ فرسٹ تو نہیں آ سکے۔ تو اس لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ کی بجائے گورنمنٹ کے سکولوں میں ڈالیں، جہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم ہی فری ہے، جہاں پہ اگر ہم بلڈنگ کی بات کریں تو بلڈنگ وسیع و عریض ہے، کئی ایکڑ میں بلڈنگ ہے، کئی کمرے بنے ہوئے ہیں، کھلا نظام ہے، فضا کھلی ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں۔ تو بلڈنگ کے حوالے سے جب ہم اس کا پرائیویٹ سکولوں کی بات کریں تو پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ایک کوٹھی لیتے ہیں، ایک کوٹھی میں ایک سکول بن جاتا ہے ان کا۔ وہ سکول بنتا ہے، وہاں پہ تعداد بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بچے نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کھیل سکتے ہیں، پورا ایک ان کا وہ سسٹم نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیچرز کی بات کریں سرکاری اداروں کی، تو سرکاری اداروں میں ایک کمپٹیشن کا امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان کے بعد وہ جو بچے یا بچیاں وہ کمپٹیشن کا امتحان پاس کرتی ہے تو دین ان کو وہ ٹیچنگ کے لیے جاب ملتی ہے، ادروائز وہ جاب نہیں ملتی ان کو۔ اس لیے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری سکولوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پرائمری سکول ہے تو پرائمری سکول میں بھی ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہوں گے۔ اگر وہ کوئی ایلیمنٹری سکول ہے تو اس میں بھی اسی لیول کے ٹیچرز ہوں گے۔ اگر وہ کوئی سیکنڈری لیول کا سکول ہے تو اس میں بھی اسی لیول کے ٹیچرز وہ آتے ہیں، وہ بھرتی ہوتے ہیں۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ٹیچرز کی بات کریں تو ان کے ٹیچرز کا حال یہ ہے کہ ان کو سیلریاں بڑی کم ملتی ہیں، اور وہ ان کا تعلیم کا معیار بھی نہیں ہوتا، صرف خانہ پوری کی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی پھر رزلٹ نہیں بنتا۔ رزلٹ ہمیشہ اس جگہ کا بنے گا جہاں پہ ایجوکیشن دینے والے قابل لوگ ہیں،
قابل ٹیچر ہیں جو کمپٹیشن کا خود امتحان دے کے ایک چھاننی سے نکل کے وہ خود آئے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے وہ امتحان پاس کرنے کے بعد ان کو وہ جاب ملی ہے، اور جاب کے بعد ان کو پیکیج وغیرہ بھی اچھے ملتے ہیں، ان کو سیلری بھی اچھی ملتی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنے کے باوجود بھی جب ہمارے بچے نالائق ہوں گے، جب ہمارے بچے ایک مقابلے کا امتحان نہیں پاس کر سکیں گے، 6000 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی جو پرائیویٹ اسکول کا ہے وہ مقابلے کا امتحان پاس نہیں کر سکا، وہ میرٹ پہ نہیں آ سکا اس ادارے کی، تو اس کا مطلب ہے پھر ہماری چوائس پرائیویٹ اسکول کیوں؟ کیا یہ ہم صرف اور صرف اس لیے نہیں بچوں کو اسکولوں میں داخل کراتے، پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرواتے کہ سٹیٹس کی خاطر، کہ ہم معاشرے میں ہم بتا سکیں، ہم اپنے پڑوسیوں کو بتا سکیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا سکیں کہ ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول کی برانچ میں پڑھ رہا ہے؟ تو یہ سٹیٹس کے چکر میں کیا ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا سسٹم خراب نہیں کر رہے ہیں؟ پچھلے سالوں میں بھی کوئی ایسا بچہ جو پرائیویٹ اسکول کا تھا وہ مقابلے کا امتحان پاس کر پایا، اور اس دفعہ بھی کوئی پرائیویٹ اسکول کا بچہ وہ مقابلے کا امتحان نہیں پاس کر سکا۔ ایک بچی جو کامیاب ہوئی، جس نے پہلا نمبر لیا 6000 طلباء میں سے، اس کے والدین انتہائی پور تھے، غریب تھے، اور وہ غربت کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا، لیکن یہ ان کا فیصلہ انتہائی درست تھا کہ انہوں نے بچوں کے لیے ایک ایسے ادارے کی سلیکشن کی، سرکاری ادارے کی سلیکشن کی جہاں پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ پڑھانے والے ہیں، بلڈنگ اچھی، انوائرمنٹ اچھا ہے، تو کیوں نہ پھر ان کے بچے وہ پہلی پوزیشنوں پہ ہیں۔ تو باقی جو ہم پرائیویٹ اسکولوں کو پریفر کرتے ہیں تو وہ تو ہم صرف اور صرف اپنے سٹیٹس کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے بھی یار یہ تو غریب ہیں، انہوں نے یہ بچہ اپنا سرکاری اسکول میں کروایا ہو۔ حالانکہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا نظام بہت اعلیٰ، اس کمپٹیشن سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے سرکاری اسکول تعلیموں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بہت بہتر، وہ بہت اچھی۔ تو کیوں نہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں سے جان چھڑوا کے ہم اپنے بچوں کو، اگر ہم نے اقبال کا شہین بنانا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔